السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال۔ ناظرین، آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے آخر کار وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا، کیونکہ میں پچھلے 1.5 سال سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا، میرا بیانیہ 1.5 سال سے جو لوگ میرے وی لاگ دیکھ رہے ہیں ایک ہی ہے کہ یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے اور یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو واپس اقتدار میں لانے کے لیے ہے اور باقی سب ٹوپی ڈرامہ ہے، نورا کشتی ہے۔ لیکن کوئی دوست میری بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ بہت سے لوگ جو میرے حلقہ بام میں ہیں، ان میں سرکاری افسران بھی ہیں، ان میں ججز بھی ہیں، ان میں فوجی افسران بھی ہیں، سب لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ملک صاحب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی اور ہے، نون لیگ کی ڈیل ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نون لیگ پاور میں آ رہی ہے، نواز شریف اسی لیے واپس وطن آئے ہیں۔ لیکن میں ایک ہی میرا بیانیہ تھا، جو لوگ میرے وی لاگ باقاعدگی سے سنتے ہیں، کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو بظاہر نظر آ رہا ہے، اور جو اصل گیم ہے وہ پردے کے پیچھے ہے، جس کی میں بارہا نشاندہی کر چکا، اپنے پچھلے وی لاگ میں نے کہا تھا۔ تو اب وہ جو باتیں میں پچھلے 1.5 سال سے کر رہا تھا نا، اور کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا، نہ کوئی نون کا دوست، نہ کوئی پیپل پارٹی کا دوست، تو پی ٹی آئی کے لوگ تو خوش ہوتے تھے، لیکن آج وقت نے اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا۔ اگر آپ پچھلے 2 دنوں سے مختلف سیاسی رہنماؤں کے بیان دیکھیں، جس میں شہباز شریف صاحب کا بیان بھی شامل ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس بھی شامل ہے، جس میں اب وہ وہی بات کر رہے ہیں جو پچھلے 1.5 سال سے میں کر رہا ہوں، کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کو فیور دینے کے لیے ہو رہا ہے، دوبارہ عمران خان صاحب کو لاڈلا بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو اب وہ باتیں شہباز شریف اور فضل الرحمان صاحب کے منہ سے سن کے مجھے تو پہلے ہی یقین تھا، لیکن اب دوستوں کو یقین ہو جانا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ پی ایم آئی این کو ٹریپ کیا گیا، پیپلز پارٹی کو ٹریپ کیا گیا، اصل بازی پی ٹی آئی کی بازی ہے، جو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، عدلیہ کے ساتھ مل کر کھیلی، اور جس میں یہ جال میں پورے طریقے سے پھنسے ہیں نون لیگ والے اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست اور دیگر پی ٹی ایم کی جماعتیں جو ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید عمران کو دیوار سے لگا دیا گیا اور عمران کو بالکل سیاست سے وہ مائنس ہو جائے گا اور آؤٹ ہو جائے گا اور فیوچر اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب غلط باتیں تھیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور پی ٹی آئی تینوں ایک پیج پر ہیں، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو جب عام انتخابات ہوں گے کہ کس طرح گھر گھر سے پی ٹی آئی کا ووٹر نکلے گا، اور ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی پی ٹی ایم کے ٹولے کو۔ تو اب میرے خیال نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات کا کسی حد تک اندازہ انہیں ہو گیا، یہ سمیل انہوں نے کر لیا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی شاید دوبارہ سے بیماری کا کوئی ڈرامہ رچا کے باہر بھاگنے کی کوشش شروع کر دی ہے انہوں نے، اور باقی بھی رہنماؤں نے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اس دفعہ بہت خوبصورت چال چلی ہے، بہت خوبصورت موو بنا کے وہ لائے ہیں، ان کو میدان میں لائے ہیں نون لیگ اور پیپل پارٹی کو عمران کے مقابلے میں، اور عمران کے بظاہر جو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، وہ کچھ تو نون لیگ کے جو ہواری تھے، پولیس والے یا بیوروکریسی کے، انہوں نے کچھ کیسز بنائے، عدلیہ کے اندر جو ان کے مافیاز کے جو پنجے میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے گارڈ رکھے ہیں، تو انہوں نے عمران خان کو کچھ ٹف ٹائم دیا، لیکن اندر سے جو ہمارے ملٹری کے اور عدلیہ کے جو ہائی اپس ہیں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی عوام کے برعکس نہیں جائیں گے، عوام کی خواہش کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور انہیں معلوم ہے کہ پاکستانی عوام اس وقت صرف اور صرف عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں دیکھنا چاہتی ہے۔ تو لہذا ایک بات طے ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ وہی کچھ کریں گے جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی ہوگی، کیونکہ وہ عوام کی نفرت مول نہیں لے سکتے۔ تو یہ بیسیکلی یہ سارا جو اسکرپٹ لکھا گیا تھا، اور اس میں اسکرپٹ لکھنے والے کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے بھی اتنا خوبصورت اسکرپٹ لکھا ہے کہ اس میں اتنا حقیقت کا رنگ بھرا گیا ہے اس فلم کے اندر، اس ڈرامے کے اندر، کہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی دل برداشتہ ہو کے مایوس ہو کے پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، لیکن عمران خان کے اعصاب مضبوط تھے، انہیں پتہ ہے کہ ہی از ان سیف ہینڈز، وہ جیل کے اندر ہوں یا جیل کے باہر ہوں، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور پاکستان کا مستقبل عمران خان سے وابستہ ہے۔ اور یہ باتیں آپ کو انشاءاللہ جوں الیکشن قریب آئے گا سب کچھ نظر آئے گا۔ عمران خان صاحب کے امیدوار فائنل ہو کے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، یہ جو سامنے پہ نومینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں نا، چھینے گئے، یہ سیکنڈ آپشن تھے، یہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، جو اصل عمران خان صاحب نے اپنے کینڈیڈیٹ فائنل کر رکھے ہیں، جو کہ عام لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اور ان کو چاہے انتخابی نشان کچھ بھی ملے، عمران خان صاحب نے صرف ایک اخبار میں اشتہار پی ٹی آئی نے دینا ہے کہ فلاں حلقے میں ہمارا فلاں امیدوار ہے، اس کا انتخابی نشان یہ ہے، بس اتنا کہنا کافی ہوگا، اور وہ امیدوار بھاری اکثریت سے جیتے گا۔ بلہ کوئی میٹر نہیں رکھتا، لیکن فی الحال بلہ مل بھی گیا، اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملے تو تب بھی جہاں جس کو عمران خان جس پہ انگلی رکھیں گے، جس امیدوار پہ، چاہے وہ ایم پی اے کا امیدوار ہے، ایم این اے کا امیدوار ہے، عوام نے ووٹ اسی کو دینا ہے۔
تو یہ چیز تو طے ہو چکی ہے اور یہ بالکل اس میں کسی قسم کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. پیپل پارٹی اور نون لیگ بری طریقے سے ٹریپ ہوئے ہیں اور ان کا بھی فی الحال سیاسی مستقبل خطرے میں ہے. ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ گراؤنڈ میں نہیں نکل سکتے, یہ پبلک کے درمیان نہیں آ سکتے, جلسے جلوس الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے. جہاں جائیں گے ان کو گندے انڈے اور ٹماٹر پڑیں گے. تو یہ بیسیکلی یہ ہمارے جو آئی ایس آئی ہے, ملٹی اسٹیبلشمنٹ کا اہم جو ایک ادارہ ہے آئی ایس آئی, اس نے بہت خوبصورت, میں سمجھتا ہوں یہ جنگ جو تھی بٹوین مار خور اور حرام خوروں کے درمیان تھی. تو مار خوروں نے حرام خوروں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے اور اب حرام خوروں کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ان قریب جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ بالکل آپ کو روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی آپ کے اوپر, اور پی ٹی آئی انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ آئے گی. اور میں یہاں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں بھی رہے تب بھی پی ٹی آئی جیتے گی, اور کوئی بھی مقابلے میں ان کے ہو, جتنا بڑے سے بڑا لیڈر ہو, پی ٹی آئی کا ایک عام کارکن بھی اس کو شکست سے دوچار کرے گا. اور جو رزلٹس آئیں گے 8 فروری کی رات کو وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے. آپ انتظار کیجئے, دیکھتے جائیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ گروپس تک شیئر کریں. اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.